سلیکشن میں وہ کامیاب ہوئے اس وقت سے لے کر آج تک ہماری حکومت فیڈرل حکومت ان کے پیچھے پڑی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں، کیونکہ اس سے قبل ان کے بڑے بھائی 2 دفعہ ایم ایل اے بنے اور دوسری دفعہ یہ بنے ہیں، تو مسلم نون کی خواہش ہے کہ اس خاندان کو سرے سے ہٹا دیا جائے تاکہ ہم کامیاب ہو سکیں۔ تو اس سلسلے میں جب سپریم کورٹ کی سنی اتحاد کے کیس میں ججمنٹ آئی، اس کی ڈائریکشن کے مطابق انہوں نے، کیونکہ وہ آزاد امیدوار تھے اس وقت، پی ٹی آئی نے اپنی فیڈریشن کے لیے ڈکلیریشن الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دیا۔ پھر یہ حکومت کہ ان کو ان کے پاس بھیج دیا جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ قانون سے بالاتر ہے، میری مراد ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اب حاجی صاحب اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ ایجنسیز جو ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز ان کے پاس ہیں، وہ ان پہ تشدد بھی کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ مان جائیں۔ ہم نے اس سلسلے میں اور پھر الٹا یہ کہ ہمارے ہی لوگوں پہ FIR درج کر دی کہ وہ رات کے اندھیرے میں آئے، 3 گاڑیوں میں تھے اور پولیس سے چھین کر حاجی صاحب کو وہی امتیاز صاحب کو لے گئے۔ ہم نے کیس دائر کی، آج لگی ہوئی تھی جسٹس علی باقر نجوی صاحب کے پاس، جنہوں نے DPO کو گجرات کو جہاں مقدمہ درج ہوا ہے یہ ڈائریکشن دی ہے کہ وہ منڈے کو ان کو ہر صورت میں پیش کریں۔ تو یہ جو اکثر وہ مقدمہ ہے یا مقدمات ہیں جو علی صاحب فیس کر رہے ہیں، یہ صرف ایک ذاتی امتیاز کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہر اس شخص کا مسئلہ ہے جو PTI سے وابستہ ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ ایک ملک کے پاپولر لیڈر جو ہیں، جن کی آواز میں جب بیٹھ کہتے ہوئے 8 فروری لوگوں نے اپنے رائے کا اظہار کیا اور انہیں بھرپور کامیاب کرایا، وہ نہیں چاہتے کہ یہ حکومت، یہ پارٹی، یہ لیڈر اقتدار میں آئے اور اس کو ناکام کرنے کے لیے یہ پورے فوجی ہتھیار استعمال کر رہے ہیں۔ کبھی ایک MLA کو پکڑتے ہیں، کبھی دوسرے کو پکڑتے ہیں، اور انتہا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو فرسٹریٹ کرنے کے لیے نئی لیجسلیشن کرتی ہے۔ انتہا ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اپنی آزاد مرضی سے جس پارٹی میں چاہو شامل ہو جاؤ، پارٹی 1 جو MLAs کو ہے، اور یہ نہیں چاہتے کہ لوگ PTI کے حق میں آگے ڈکلیریشن دیں۔ تو میرے دوستوں، ہم نے اس جدوجہد کو جاری رکھنا ہے۔ یہ جدوجہد اب ایک نئے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک نئے میدان میں اتر آئی ہے، اور اس میں جب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے یہ اگر اعلان کہا ہے کہ یہ انٹیلیجنس ایجنسی والے ہمارے جوڈیشل معاملات میں انٹرفیئرنس کرتے ہیں اور اس کی تو کھلا گئے، پریشان ہو گئے ہیں، جسے پنجابی میں کہتے ہیں ہلکے ہو گئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اب عدلیہ ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، سوائے چیف جسٹس پاکستان کی اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی۔ ان کو چیف جسٹس پاکستان جو ہے ان کو تو ایک ہی سوال ہے کہ کسی طریقے ان کو ایکسٹینشن مل جائے۔ اللہ کے فضل سے یہ نہیں ہوگا۔ اب انہی کے کولیگز ان کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں، حق کی بات کر رہے ہیں، تو عدالتیں بھی PTI کے ورکرز کو، PTI کے دوستوں کو انصاف فراہم کرنا شروع کر دیا۔ ایسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو وکلاء بھائی ہیں انہیں عدلیہ کی اس بیداری کی تاریخ میں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ کیوں؟ اس تاریخ میں ان کا ساتھ اس لیے دینا چاہیے کہ وہ حق میں کھڑے ہوئے۔ پہلی بار کسی نے اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کیا ہے، اگر خاص کر عدلیہ کی طرف سے، تو ہم ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالی۔ وہ وکلاء برادری جو ہے وہ ان کا ساتھ دے گی، اور انشاءاللہ تعالی اس ملک میں فسطائیت جو ہے اس کو ختم کرنا ہوگا۔ ہم سب مل کے کریں گے اور ملک میں جمہوریت آئے گی، عدلیہ آزاد ہوگی، رول آف لا ہوگا، ہمارا لیڈر آئے گا، انشاءاللہ تعالی کامیابی حاصل ہوگی۔ جس طرح عوام نے 8 فروری کو اسے ووٹ دیا، اب بھی وہ دیں گے، اب بھی ان کے ساتھ ان کے دل دھڑکتے ہیں۔ میں آپ دوستوں کا مشکور ہوں کہ آپ اپنے جنہ اپنے صوفیات میں سے وقت نکال کر تشریف لائے۔ ہمارے INF پاکستان کے پریزیڈنٹ جناب احمد خان صاحب موجود ہیں، وہ بھی آپ کے خیالات
کا اظہار کریں گے.